فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ انکار حدیث کے حوالے سے بیان شروع تھا۔ منکرین حدیث ان کا سب سے پہلا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حربہ استعمال کرتے ہیں تو وہ عقل پرستی کا، اس کا ہم نے اللہ رب العالمین کے توفیق سے بیان کیا کہ عقل پرستی دین کے اندر سراسر گمراہی کا سبب ہے، ضلالت کا سبب ہے، تباہی کا سبب ہے، یہاں تک کہ الحاد کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کو مطلوب اور مقصود کون سا عقل ہے؟ وہ عقل جو عقل نافع ہے، وہی کا تابع عقل اللہ رب العالمین کا مطلوب اور مقصود عقل۔ پھر یہ منکرین حدیث ان میں سے ہر ایک بندہ اس کا اپنا اپنا الگ الگ ایک نظریہ ہوتا ہے، الگ سا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ بظاہر عموماً اپنے آپ کو ایک ہی نظریے کے اوپر، ایک ہی عقیدے کے اوپر ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب ان سے بات ہوتی ہے یا کوئی مناظرہ ہوتا ہے یا کوئی سوالات ہوتے ہیں تو وہاں ان کے جو عقائد ہے، جو نظریات ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے عقل کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اپنے عقل کو حاکم بنایا ہوتا ہے اللہ کے کتاب کے اوپر، اور حدیث کو اسی لیے مسترد کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بنیادی طور پر یہ سارے وجوہات جو ہے وہ سارا عقل پرستی کے اوپر مبنی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چند ان میں سے منکرین حدیث میں سے چند لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کریم کے ساتھ تعارض میں ہوگا تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھو، تعارض ظاہری جو ہوتا ہے، ایک حقیقی تعارض ہوتا ہے اور ایک بظاہر تعارض لگتا ہے انسان کو، لیکن وہ تعارض ہوتا نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ الرحمن تفصیلی بیان کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سے ایسے آیات ہیں جو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ متعارض نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اوپر تو ان کا بھی اتفاق ہے، اگرچہ ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں بھی اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں، عقل فاسد کا، تو وہاں بھی وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور الحاد کے طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہوتا۔ علم روشنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے راستے کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ جس کے اندر روشنی ہے، جس کے اندر اندھیرا نہیں ہے، اور علم یہ روشنی ہے۔ تو بظاہر ان کو جو تعارض نظر آتا ہے کہ یہ حدیث قرآن کریم سے متعارض ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا بھی علماء نے وہ جو تعارض ہے اس کا حل بھی بتایا ہے،
اور اس کا حقیقت بھی سامنے رکھا ہے کہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے تو وہ قرآن کریم کے ساتھ کبھی بھی تعارض میں نہیں آ سکتا، وہ قرآن کریم کے ساتھ کبھی بھی متعارض نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کریم کے ساتھ متعارض ہوگا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر، کیونکہ منکرین حدیث ابھی اس وقت، یعنی پہلے تو چند باتیں انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، چند مسائل پکڑے ہوئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول سے انکار، عذاب قبر سے انکار، اس کو اپنے عقل کے اوپر پرکھنا، دجال سے انکار، اس کے حدیث میں ذکر ہے اس سے انکار، اور بھی کئی مسائل، تقریباً 10 11 12 13 14 مسائل، اس کو جمع کرتے تھے، اس کے لیے ایک رسالہ چھاپتے تھے اور پھر اس کے اوپر بات کرتے تھے۔ پھر اس میں بھی بھٹک گئے، کسی نے کوئی مان لیا، کسی نے کوئی انکار کر دیا، کوئی بالکل انکار میں آگے چلے گئے، اور ایک نے تو کہہ دیا، یہ منکرین حدیث میں سے ایک بندے نے، کہ ہم مسلسل طور پر قرآن کریم کے اوپر جو ہے نا وہ ریسرچ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر اپنا عقل استعمال کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے عقل کو حاکم بنایا ہوا ہے۔ جو مسئلہ ہمارے عقل کے مطابق ہوگا تو ہم اس کو مانیں گے، جو ہمارے عقل کے مطابق نہیں ہوگا، ہمارے سمجھ سے بالاتر ہوگا تو ہم اس کا انکار کریں گے۔ صاف کہہ دیا۔ کئی ٹولے ان کے بن چکے ہیں۔ ایک ٹولہ ان کا پشاور کے سائڈ کے اوپر مفتی منیر شاکر کا، اور اس کے ساتھ جو اس عقیدے اور اس نظریے کے اوپر قائم لوگ ہیں، حدیث کا مذاق اڑانا، قرآن کریم کو بھی اس طرح تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو بھی اس طرح بیان کرتے ہیں، اس میں بھی اس کے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ انداز گفتگو ہی استہزائی، اس میں استہزاء ہوتی ہے۔ پشتو میں بیانات کرتے ہیں، جو پشتو زبان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں ان کو، ابھی تو دنیا سے چلے گئے، اور علم سے تو بالکل عاری لوگ، جب بھی ان کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھو تو علم نہیں ان کے پاس، تو کبھی کسی موضوع کے اوپر یہ نہیں ٹھہرتے ہیں اور نہیں ٹک سکتے ہیں۔ الغرض انہوں نے، ان کی کوئی والدہ وفات ہو گئی تھی، اس کی نماز جنازہ پڑھایا، تو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کافی لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جو نماز جنازہ تم لوگوں نے پڑھایا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر کہا ہے، تو یہ بات منیر شاکر کے بیٹوں کے اوپر اور ان کے کارندوں کے اوپر برا لگتا ہے۔ بھائی آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کریم میں دکھائے اور بتائے کہ نماز جنازہ آپ نے جو پڑھایا ہے وہ کہاں ہے، اس کا ذکر کیسے ہے، کہ اس میں یہ تکبیرات ہے، یہ دعائیں پڑھنا ہے، اس طرح سلام پھیرنا ہے، میت کی جو تدفین ہے وہ کس طرح کرنا ہے، میت کی جو غسل ہے، اس کو جو کفن وغیرہ دینا ہے وہ کس طرح۔
یہ سارا عمل جو آپ نے کیا، اس عمل کا دلیل اور ثبوت قرآن کریم سے دیجیے۔ تو اس پہ وہ بھڑک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ذاتیات کے اوپر عمل کرتے ہیں، ذاتیات کی بات کی ہے۔ بھائی ذاتیات کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید ایسے لوگ ہوں گے، ابھی سوشل میڈیا کے توسط سے میں نے دیکھا ہے، میں نے نہ کبھی ان کو زندگی میں دیکھا ہے، نہ ملاقات ہوئی ہے اور نہ کبھی بات ہوئی ہے۔ ہم بھی سوال کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں تو دین کے لیے، اسلام کے لیے، عقیدے کے لیے، منہج کے لیے، توحید کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے لیے، اس کے دفاع کے لیے سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ آپ جو نماز پڑھتے ہو، اللہ نے حکم دیے قرآن کریم میں کہ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ خیر، ابھی تو اس سے آگے بڑھ گئے، بولے یہاں نماز قیام کا جو معنی ہے وہ نظام کو قائم کرنا ہے۔ اکثر ان میں سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے وضو، اس کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ویسے تو اگر علماء نے سوالات کیے ہیں ان کے اوپر، سینکڑوں سوالات ہیں کہ قرآن کریم میں اجمال کے طور پر وہ بیان ہوا ہے، تفصیل اس کا حدیث میں ملے گا۔ زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن کریم میں کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ عطا کرے۔ اب زکوٰۃ کیسے دے، کن دنوں میں دے، کس کے اوپر واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، کس کے اوپر وہ فرض نہیں ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کن کن چیزوں کے اندر زکوٰۃ دینا ہے، تفصیل الغرض کہاں ہے۔ حج کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ۔ اب یہ حج کا طریقہ کیا ہے، احرام باندھنے کا طریقہ کیا کیسا ہے، کہاں سے احرام باندھا جائے۔ اب حج کا جو مناسک ہے اس کو کس طرح ادا کیا جائے، اس میں ترتیب کیسا ہے، کون سے ایسے مناسک ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو دم واجب ہوتا ہے۔ نماز کو 5 وقت ادا کرتے ہو، یہ 5 وقت نماز ادا کرنا، اس کا ذکر کہا ہے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ۔ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو، یہ فجر میں کتنی رکعت ہے، فرض 2 رکعت، یہ کہاں ہے۔ ظہر میں 4 رکعت فرض ادا کرتے ہو، کہاں ہے۔ عصر میں 4 رکعت فرض ادا کرتے ہو، کہاں ہے۔ مغرب میں ادا کرتے ہو 3 رکعت، کہاں ہے۔ عشاء میں ادا کرتے ہو فرض 4 رکعت، کہاں ہے۔ اور اس سے پہلے آپ سے سوال ہوا ہے اور اس کے جواب کے ہم منتظر ہیں الی یوم القیامہ۔ یہ نماز جنازہ جو تم لوگوں نے پڑھایا ہے اور پڑھاتے ہو، یہ کیا کہاں ہے۔ قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور پھر اس قرآن کریم کو بیان کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کی وضاحت کرنا، وہ ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے
جو قرآن تمہارے اوپر نازل کیا ہے اور اس امت کے طرف، تو اس کے بیان، اس کا وضاحت اور اس کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ کون بیان کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام سے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ان سے کہا کہ جب تمہارا کسی مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ صحابہ بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب ہم 1400 سال بعد مسلمان ہیں۔ الغرض جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، تو ہم اپنے اختلافات کو، اپنے تنازعات کو، اپنے مناقشات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کس طرح لٹائیں گے؟ قرآن اور حدیث کی طرف لٹائیں گے، قرآن اور حدیث کے اوپر۔ جہاں تمہارے عقل کی بات آتی ہے تو عقل کو وحی کے تابع کرو، پھر انشاءاللہ الرحمن یہ جتنے بھی خرافات ذہن میں آتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ جتنے شبہات اور اشکالات جو آتے ہیں ذہن میں سارے ختم ہو جائیں گے۔ ویسے جو دہریہ ہے، فیمنسٹ، اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ بھی اپنا عقل کا استعمال کرتا ہے، اپنے عقل کے استعمال کرتے ہیں نا، عقل سے سوالات کرتے ہیں۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے، اس کے نظام چل رہا ہے، وہ کہتے زمانہ ہے، بس زمانے کے لحاظ سے لوگ آتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں دنیا کے اندر اور مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ وہ تو اللہ رب العالمین کے ذات سے، وجود سے بھی انکار کرتے ہیں۔ الغرض قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العالمین نے ایک مسئلے کی وضاحت کی ہے، جہاں رب العالمین نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اس کی تفسیر عملی قول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ منکرین حدیث نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اسے ختم کر دیا۔ یہ ایسے بدبخت ترین لوگ ہیں، اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، یہ بات میں بار بار بیان کر چکا ہوں اور بیان ابھی بھی کر رہا ہوں کہ آزما کے دیکھ لیں کہ ان میں سے ہر ایک کا جو نظریہ ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا تو الگ الگ ہوگا، کیونکہ ہر ایک اپنا عقل چلا رہا ہوتا ہے، عقل فاسد کو چلا رہا ہوتا ہے، ہر ایک الگ الگ۔ تو کوئی ایک مسئلے کا اقرار کرتا ہے تو دوسرا انکار کرتا ہے، ایک مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا، ایک کہتا ہے کہ اس کے اوپر مزید سوچیں گے، کامیابی کے لیے اور جو ہدایت ہے جنت میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تابعداری ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تابعداری کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے دین اور شریعت کو لانے والے، بیان کرنے والے، امت تک پہنچانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور جن حدیث کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، ہر اعتراض کا الحمدللہ جواب موجود ہے، اور علم کی روشنی میں جب بھی کوئی علمی بات ان سے کیا جائے تو پھر ان کو قل کا صیغہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ قل جمع کا صیغہ ہے یا واحد کا صیغہ ہے، حاضر کا ہے، متکلم کا ہے، غائب کا ہے، بیچاروں کو یہ بے علم نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے مرتبہ بات ہوئی وہ پشتوں میں، تو ذکر ہوا اس میں قل جمع کا صیغہ ہے۔ ہمیں بھی سیکھنے کو کچھ مل جاتا ہے اور آپ کو بھی۔ الغرض یعنی جہالت اس حد تک ہے، خود اپنے زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم علماء نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی عقیدے، کسی نظریے، کسی منہج کے طرف سے مناظرے کے لیے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں۔ جب عالم نہیں ہے تو بھائی جاؤ نا، پھر اپنے علماء کو لے آؤ۔ جب بھی ہم نے ان سے بات کی ہے کہ ہم علماء نہیں ہے، عربی میں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، تو قرآن کو تو اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں اتارا ہے، رسول تو عربی ہے، جن حدیث کے اوپر تم اعتراض کرتے ہو وہ تو عربی ہے، عربی زبان میں ہے۔ عربی آتی نہیں ہے اور قرآن کریم کا جو نا اپنے ترجمے کا قرآن ہٹا دو، ان سے پھر کہہ دو کہ بس ابھی جو نا معنی کر دو۔ خالی ترجمے کا قرآن ان کے ہاتھ سے ہٹا دو اور پھر کہو کہ معنی کر دو۔ اور وہ ترجمے کا قرآن بھی جو ان کے سامنے پڑا ہوگا تو کسی نہ کسی اس عالم کا ہوگا کہ جس کے ساتھ اس کے اختلاف ہوگا۔ الغرض قرآن کریم میں اجمالاً بہت سارے مسائل کا ذکر ہے۔ میں نے تو مختصراً چند اعمال عبادات کا ذکر کیا کہ اس کا ذکر آپ قرآن کریم میں دکھا دیجئے، ورنہ ایسے تو میں نے آپ سے کہا کہ سینکڑوں سوالات بنتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں وہ تفصیل، وہ تشریح، وہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اسے حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ میتہ جو اپنے موت مر جائے، جو حلال چیزیں ہیں، حلال جانور ہیں، وہ تمہارے اوپر حرام ہے، تبھی موت مر جائے۔ لیکن مچھلی تو ہم کھاتے ہیں، نہ تو ہم اسے ذبح کرتے ہیں اور نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس نے پکڑا ہے، کون لے کے آیا ہے، اور کوئی بھی مچھلی کو ذبح نہیں کرتا اور نہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احلت لنا میتتان والدمان، دم کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ خون بھی تمہارے لیے جو نہ حرام ہے۔ اب وہ کون سا دم ہے، وہ کون سا خون ہے؟ وضاحت، تفسیر، تشریح حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح ہر اعتراض کا جو منکرین حدیث کا ہے الحمدللہ اس کا جواب موجود ہے۔ اور جو تعارض آپ کو نظر آتا ہے وہ ظاہری تعارض حدیث میں اور قرآن میں، تو انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے اللہ رب العالمین کے توفیق سے قرآن کریم سے
وہ بیان کروں گا کہ قرآن کریم میں بظاہر تعارض نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لے کہ جو صحیح حدیث ہے اس کا تعارض قرآن کریم کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا، اور قرآن کریم میں بھی تعارض نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو صحیح حدیث کو قرآن کے ساتھ تعارض لے کر آتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر جو قرآن کریم کے اندر تعارض بنا کر قرآن کے انکار کرتے ہیں، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ لیکن بظاہر قرآن کریم میں ایسے کئی آیات ہیں جو بظاہر تعارض نظر آتے ہیں، لیکن اس کا حل جب علم ہوگا تو پھر وہ تعارض نہیں ہوگا، وہ تعارض نہیں ہے۔ بظاہر تعارض نظر آئے گا تو انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے پھر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور حدیث، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔